کیا شاعری بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ آج کل الیکٹرانک میڈیا اتنا عام ہے کہ ہر شخص اپنی ہتھیلی میں مواصلاتی آلہ لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ بٹن دبائیے، جو جی چاہے دیکھ لیجئے، سن لیجئے، پڑھ لیجئے، فوراً ٹیپ کر لیجئے، فارورڈ کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجئے۔ جب سے یہ آسانیاں مہیا ہو گئی ہیں تب سے اردو شاعری نہایت زوروں پر ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ ادھر کسی موضوع کو تصنیف فرمایا گیا اور ادھر وہ مطبوعہ صورت میں اسکرین پر آ گیا۔ آج کل منظوم کلام کے نام پر جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیا وہ واقعی منظوم ہوتا ہے؟ کیا اسے تخلیق کرنے والوں کو واضح طور پر معلوم ہے کہ نظم کیا ہے اور نثر کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارے شاعری بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ جی ہاں، میرا جواب یہ ہے کہ شاعری بھی سیکھنے کی چیز ہے، جیسے موٹر ڈرائیونگ سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ سیکھے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر آ جائیں تو انجام کیا ہوگا؟ پرانے زمانے میں ہر شاعر کا ایک استاد ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ریاض خیر آبادی کے استاد امیر مینائی تھے، امیر مینائی کے استاد اسیر لکھنوی تھے، اور یہ سلسلہ 200 سال پر محیط تھا، اور انتہا یہ ہے کہ یہ سلسلہ پہنچتا تھا آتش لکھنوی تک۔ اور جو ان دنوں جب کسی کا کوئی استاد نہیں ہوتا تھا تو لوگ اسے بے استادہ کہتے تھے، اور یہ بہت بری گالی تھی۔ اور ذرا سوچئے تو ہمارے عظیم المرتبہ شاعر علامہ اقبال، کیا وہ بغیر استاد کے تھے؟ نہیں، ان کے استاد تھے داغ دہلوی، اور داغ دہلوی کے استاد تھے ذوق، اور ذوق کے استاد تھے شاہ نصیر۔ تو یہ سلسلہ صدیوں پر محیط تھا، اور استاد بڑا ضروری تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شاعر لوگ جو ہیں یہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے کیا ہیں؟ استاد نے کہا ہاں بھائی، تو سنو، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔ تو ایک شاگرد بڑا شوخ تھا، اس نے کہا استاد مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی شعر پہلے کہا کہ نہیں بس ابھی کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا سنیے استاد۔ تو اس شوخ لڑکے نے کہا فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، ایک گھونسا ایک تھپڑ ایک لات۔ استاد بہت خوش ہوا کہ تم تو بھائی ابھی سے چل نکلے۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ بغیر استاد کے کام نہیں چلتا۔ آج کل جو کچھ چھپ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی استاد کے بغیر نظم اور نثر کا فرق جو ہے اس میں نہیں ہے، اور بچے جو ہیں ہمارے وہ ان کے اندر لکھنے کی امنگ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پر اقبال کی مشہور نظم ہے بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اچھا، اب ذرا غور دیکھیے، اس میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ میری تمنا لب پہ دعا بن کے آتی ہے، تو بات اصل جو ہے تو وہ تو جملہ سیدھا جو ہے وہ ہے میری تمنا۔ میں نے ایک لفظ بھی نہ کم کیا ہے نہ زیادہ کیا ہے، صرف ترتیب بدل دی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ نظم اور نثر میں فرق کیا ہے۔ تو بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تمنا لب پہ دعا بن کے آتی ہے، لیکن اس کو موزوں کرنا ہے، اس کو نظم کرنا ہے، تو پھر علامہ کو کہنا پڑا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میری جو ہے وہ سب سے آخر میں چلا گیا، کیونکہ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو منظوم کلام ہوتا ہے نا اسے گایا بھی جا سکتا ہے، نثر کو گاتے ہوئے ہم نے تو بھائی نہیں دیکھا۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہے کیا؟ فاعلاتن فاعلاتن ہے کیا؟ یہ ترازو ہے۔
ایسی ترازو جو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے ترازو. تو ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے. ہزارہا پاؤنڈ وزنی پانی کا جہاز، اس کو بھی تولا جا سکتا ہے. ہاتھی کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. ننھی سی سوئی، حتیٰ کہ ذرے کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط تو یہ ہے، جو بنیادی شرط یہ ہے کہ آلہ تو ہونا چاہیے ناپنے کا. تو لیکن شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے. اس کی ترازو جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر ہے. فعول 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 فعول، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے. فعول 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 فعول، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. فعول 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 فعول. آپ نے اندازہ فرمایا کہ لفظ ہے اگر ہم کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اب میں کہتا ہوں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے لگانے سے یہ وزن سے باہر ہو جائے گا. جیسے جاوید اختر نے ایک دفعہ 10 روپے کا نوٹ رکھ دیا تھا ایک صاحب کے آگے اور کہا تھا کہ آپ کوئی موضوع شعر پڑھ دیجئے تو 10 کا نوٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. اس زمانے میں 10 کا نوٹ بہت بڑا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا، وہ بہت ہی یعنی ان کو شاک ہوا کہ یہ ہماری انسلٹ ہو رہی. کہنے اچھا میں سناتا ہوں بھی. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. انہوں نے سوچا کہ ہے کہنا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے کہا بس پھر یہ نوٹ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سیدھا جملہ جو ہے نا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے، یہ آج میں نے جو کچھ سمجھایا ہے آپ کو، وہ سب کچھ جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم اور نثر کا فرق ہوتا ہے. اور نظم کہنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان، ہندوستان، ممالک عرب، آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ میں کروڑوں بچے اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں اور اردو لکھتے ہیں. اور انتہا یہ ہے کہ نوبالغ اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اب تو اردو میں نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں. اور ان کے شوق کی انتہا یہ ہے کہ فوراً اپنی نظم کو نظم سمجھ کر ابلاغ کے جدید ترین وسیلوں سے دنیا کے چپے چپے تک پہنچا رہے ہیں. ان کی کاوشوں کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں کہ اگر آج انہیں نظم و نثر کا فرق معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ضرور معلوم ہو جائے گا. فاعلاتن فاعلاتن فاعلات. آج سورج کے گرد گھومنے والا زمین کا گولا چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے. فاصلے سمٹ چکے ہیں. نوجوان لڑکیاں اور لڑکے شاعری سیکھیں گے. یاد رکھیے استادوں کی کوئی کمی نہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں گے.